سینئر تجزیہ کار اور سینئر اینکر پرسن مبشر لقمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مبشر صاحب، ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ ان کو فوجی تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے اور کورٹ مارشل کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس تمام عمل کو؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فیض حمید کا اریسٹ ہونا اور اس کا کورٹ مارشل ہونا، اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان میں کوئی سیکرٹ کاؤ نہیں اور کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ جس نے بھی ریاست پاکستان کے خلاف کوئی بھی حرکت کی ہے یا کہیں پہ وہ اس کا مرتکب ہوا ہے تو اس کو جو ہے اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی تھے اور اس ججمنٹ کے اندر، کیس کے اندر جب انکوائریاں ہوئی ہیں تو فیض حمید کئی چیزوں پہ ان کو پایا گیا مس کانڈکٹ کے اوپر۔ ان کے اوپر پہلے بھی بڑی ایلیگیشنز تھیں۔ ایز اے ڈی جی آئی انہوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا تھا، پھر انہوں نے ایز اے کور کمانڈر پشاور انہوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا تھا، اپنی یعنی اتھارٹیز جو تھیں وہاں پہ۔ تو ان کے اوپر متعدد الزامات آتے رہے تھے، ایون سیاسی نوعیت کے الزامات تھے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن کو ہائی ہینڈڈنیس سے اور یعنی اونچے ہتھ کنڈوں سے انہوں نے ان کو دبایا ہے۔ اور جتنی بڑی جماعتیں تھیں، باقی پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ایم کیو ایم ہو، مولانا کی جماعت ہے جے یو آئی وغیرہ، ان سب کے اوپر وہ ہائی ہینڈڈ ان کی اپروچ تھی۔ تو اب بہرحال اب ان کو کسٹڈی میں تو لے لیا ہے اور کافی عرصے سے مجھے یہ پتا ہے کہ ان کو ان کے یعنی موومنٹس کے اوپر بھی پابندی تھی اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ کسی شادی پہ نہ جائیں، کسی پبلک فنکشن پہ نہ جائیں، اگر جانا ہے تو پرمیشن لیں۔ اور فائنلی آج ان کو اریسٹ کر لیا اور اس کے اوپر آئی ایس پی آر نے obviously خود اکنالج کر دیا، بتا دیا، تب کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ اچھا مبشر صاحب، فالس نیوز پھیلانے کا بہت ذکر کیا گیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس دن ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور پھر ایک مخصوص جتھا جو فالس نیوز پھیلاتا ہے، ایک مخصوص پارٹی سے جن کا تعلق ہے، ان کی جانب سے ان کے لیے بہت زیادہ حمایت کے پیغامات آتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر بھی۔ تو کیا ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس گرفتاری کے بعد، اس مارشل لاء کے بعد ایک مزید پروپیگنڈا کی طرف ہم جا رہے ہیں، مزید پروپیگنڈا کیا جائے گا پاک فوج کے خلاف؟ بالکل ہوگا، کیونکہ ان میں کافی پودے جو ہیں جو اس وقت تناور درخت ہیں وہ فیض حمید کے اپنے لگائے ہوئے ہیں اور فیض حمید نے پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی جمہوریت کو اور پاکستان کے اداروں کو انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا۔ خود جس ادارے نے ان کو عزت دی اس ادارے کو انہوں نے ڈیمیج کیا، انہوں نے یعنی ان کی حرکات و سکنات جو تھی انہوں نے ان کو ڈیمیج کیا، پاک فوج کو بھی نقصان پہنچا اس بات کا۔ تو فیض حمید کو اب اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا اور ٹھیک ہے، ٹرولنگ ہوگی، 1-2 دن ہوگی، 3 دن ہوگی، لیکن ایونچولی لوگوں کو ایک بات سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ جو پاکستان کے ساتھ جس نے غلط بات کی پاکستان کے لیے، اس کی معافی نہیں ہے، اس کی تلافی نہیں ہے۔ اچھا مبشر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو کارروائی ہوئی ہے اس میں 2 ادارے انوالو ہیں اور سپریم کورٹ اور پاکستان کے احکامات کے مطابق پاک فوج کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے، تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس تمام کارروائی کو اور اس کے بعد کے کنسیکوینسز یا بعد کی چیزیں کس طرح سے ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے اور جو ہمارے ملک میں کچھ لوگ تھے وہ بڑے خوش تھے کہ جی ان کو لگ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، ایک تو یہ بات ختم ہو جائے گی اور اس سے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ جناب سب جو ہے وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ آئین پاکستان کے تحت جو ہے ہر ایک آتا ہے، چاہے اس میں عدلیہ ہو، چاہے افواج پاکستان ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے مقننہ ہو۔ تو ایک تو وہ ان کو جھٹکا لگے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی یہ بات نہیں کرے گا کہ جناب کو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ اگر کسی نے شور مچایا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ کورٹ جو ہے یہ پی ٹی آئی کو کتنا ریلیف دیتی رہی ہے، یا ہم نے الیج کیا، ہمارے جیسوں نے الیج کیا، ایکیوز کیا، ہم لوگوں نے بھی کیا اور لوگوں نے بھی کی، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہاں پہ ریلیف مل جاتی ہے۔ اور اگر اب ان کے آرڈرز پہ فیض حمید کو اٹھایا جاتا ہے اور اریسٹ کیا جاتا ہے اور کورٹ مارشل ہوتا ہے اور اس میں وہ گلٹی ہوتا ہے اور اس کو سزا ہوتی ہے، تو
پھر پوری دنیا میں کوئی لابنگ فرم جو ہے ان کی یہ نہیں بیچ سکے گی کہ یہ ایک مخصوص جماعت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ فیض حمید کا جب کورٹ مارشل ہوگا تو اس پہ اور چارجز آئیں گے. اس کے اوپر مس یوز آف پاور کا ہے, چاہے وہ چکوال کے اندر روڈ بنوانے کا ہے, اپنے گاؤں تک بنوانے کا ہے, چاہے کرپشن کا ہے, اور جو جس طریقے سے فارم ہاؤس بنا, جس طریقے سے بھائی نے آگے زمینیں لیں, دوسرے سالے نے زمینیں لیں, سارا کچھ ہتھیایا وغیرہ. ابھی تو پنڈورا باکس کھلے گا جب یہ ایک دفعہ شروع ہوگا, اور یہ پاکستان کی جو آنے والے دن ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پہ, کیونکہ جنرل فیض حمید کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ انٹچبل ہے, اور بہت لوگوں کا خیال تھا کہ وہ سیکرٹ کا ہوا, اس کو ہاتھ نہیں لگ سکتا, اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن آج وہ ساری باتیں جو ہیں وہ رد ہو گئی ہیں, اور فیض حمید جو ہے ان کا کورٹ مارشل شروع بھی ہو چکا ہے.